نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات بڑھائی کبریائی حمد و ستائش مسلح مالک ملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین کرام عزیزان گرامی محترم بھائیو بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے توبہ اور استغفار، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے اور جیسا کہ ہم نے بہت سی باتیں اس مہینے کے متعلق سن کے آئے ہیں، مہینے رمضان کے مہینے کی فضیلت اور روزوں کی فضیلت، پھر تراویح وغیرہ کے بارے میں، قیام اللیل یا پھر آپ جو ہے لیلۃ القدر کے بارے میں بہت سی باتیں تفصیل سے ہم لوگ گزشتہ ہمارے درسوں کے اندر ہم نے سن کر آئے ہیں. چونکہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے تو لہٰذا اس مہینے کے اندر توبہ استغفار کو بھی ہم اپنا ہتھیار بنانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر جو ہے اپنی مغفرت نہ کرائی. تو لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کر کے اپنی مغفرت کروانا ہے اور گناہوں سے ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ہے اور مغفرت جو ہے کروانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کے اندر ہی اس کی غذا کو رکھا. مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور مٹی کے اندر ہی اس کی غذا رکھا.
اور دوسرا انسان کی روح ہے. ایک انسان کا جسم دو چیزوں کا مرکب بنا ہے. ایک انسان کا جسم ہے اور دوسرا انسان کی روح جو ہمارے جسم کے اندر ہے. تو جسم کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے اندر رکھی. اس جسم کو مٹی سے بنایا اور اس کی غذا مٹی کے اندر ہی رکھی. اسی طرح سے روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا. روح کو کہاں سے بھیجا؟ آسمانوں سے بھیجا. اور روح کی غذا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کی. اب جسم کی جو غذا ہے مٹی کے اندر، یعنی وہ ہمارا اناج ہے، ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ انسان کی جو غذا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غذا کو زمین کے اندر سے نکالا. اور روح کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو آسمانوں سے بھیجا اور آسمانوں کے اندر آسمانوں سے ہی اس کی غذا بھی بھیجا. اور روح کی غذا کیا ہے؟ یہی قرآن، جس کا جو ہے ہم پرسوں جمعہ کے اندر تفصیل سے قرآن مجید کے فضائل ہم سن کر آئے ہیں. تو اس قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا جو ہماری روح کی غذا ہے. تو لہذا خوبصورت سے خوبصورت جسم ہے اور توانا تندرست جسم ہے. تو اس کے لیے جسم کی، یعنی اگر روح کے بغیر جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی. یعنی انسان کے جسم کے اندر روح ہے تو یہ جسم کی بڑی اہمیت ہے. جب روح نکل جائے جسم سے تو پھر یہ جسم کی کوئی اہمیت اور کوئی فضیلت، کوئی جو ہے خاص بات اس کے اندر نہیں رہے گی. جب تک روح باقی ہے، جب تک جسم باقی ہے. جب مر گیا تو سمجھو روح نکل گئی تو جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ اصل چیز جو ہے، یہ دو چیزوں میں اصل چیز روح ہے، جسم نہیں ہے. جسم اصل چیز نہیں ہے، کیونکہ روح کے بغیر یہ جسم کے کوئی اعضاء کام نہیں کریں گے. روح نکل گئی دل کی دھڑکن بند ہو جاتی. روح نکل گئی ہاتھوں کا کام کرنا بند ہو جاتا. روح نکل گئی پیروں سے آدمی چل نہیں پاتا. روح نکل گئی آنکھوں سے آدمی دیکھ نہیں پاتا. روح نکل گئی کانوں سے آدمی سن نہیں پاتا. روح نکل گئی زبان سے آدمی بات نہیں کر سکتا. ایک ایک عضو، سارے کے سارے اعضاء کے کام بند ہو جاتے ہیں جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے. اب اس جسم کو لے جا کر کے مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ہاں، اب یہ جسم مٹی سے بنا، اس کی غذا بھی مٹی میں ہے. اب اس کا مقام بھی آخر میں کہاں جانا ہے؟ اس کو مٹی کے اندر جانا ہے. مٹی کے اندر، قبر کے اندر ڈال کر کے منوں کی مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. پھر اس کے اندر جو ہے کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھا لیتے ہیں یا اللہ کا عذاب اس کے اندر ہوتا ہے. تو یہ الگ معاملہ ہے. یعنی مٹی میں ہم اس کو ملا دیے. روح کو اللہ نے آسمانوں سے بھیجا اور اس کی غذا بھی آسمان سے بھیجا. اور جو ہے یہ روح جسم سے نکلنے کے بعد بھی آسمانوں کی طرف سیر کرتی ہے. بہرحال روح کا معاملہ اوپر ہے اور جسم کا معاملہ نیچے مٹی سے. تو اس طرح سے جو ہے روح کی بڑی اہمیت ہے. اور انسان کو بھی انسان اس لیے کہا گیا کہ یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم بھی دیا، روح بھی دیا. اس کے ساتھ میں انسان جو ہے بھول جاتا ہے. انسان کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. ہر انسان بھول جاتا ہے، اسی لیے اس کو انسان کہا گیا. انسان کا معنی ہی بھولنے والا، نسیان سے آیا. عربی کا لفظ ہے نسیان، نسیان یعنی بھولنا. تو اسی لیے اس کا نام انسان رکھا. انسان بھولتا ہے تو اس لیے اس کا نام انسان رکھا ہے. اور بھول کی وجہ سے یہ آدمی کیا کرتا؟ غلطی کرتا ہے. بھول کی وجہ سے کبھی غلطی کرتا ہے، کبھی جان بوجھ کر بھی انسان غلطی کرتا ہے. تو یہ غلطی کرنا انسان کے اندر ہے، یہ اس کی فطرت ہے کہ غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر انسان، ہر بنی آدم، کل بنی آدم خطان وخیر الخطائین التوابون. تم سارے بنی آدم یعنی آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، یعنی غلطی کرنے والی ہے، ان سے غلطی سرزد ہوتی ہے. بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے. بہترین خطا کار کون ہے تم میں؟ جو توبہ کرے غلطیوں سے اور گناہوں سے. توبہ کرنے والا شخص جو ہے وہ بہترین ہے. اور انسان کا جو بڑا دشمن ہے، اس دشمن سے اپنے آپ کو بچانا ہے.
انسان کا دشمن. انسان کا اگر کوئی انسان دشمن ہے تو دشمن جتنا بڑا سخت ہوتا ہے، جتنا طاقتور ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آدمی اس کی جو ہے بچنے کے لیے کوشش بھی اس مقدار میں کوشش کرتا ہے کہ بڑا بہادر ہے یہ آئے گا تو مجھے مار ڈالے گا، یہ میرا دشمن ہے، کبھی بھی میری جان لے سکتا ہے. تو آدمی اس کے لیے تیار رہتا کہ نہیں رہتا؟ بلا نہیں چلو بھائی مارتا ہے مار لینے دو، رہتے گا کوئی نہیں، کچھ نہ کچھ وہ اپنے اندر تیاری کرتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے تیاری کر کے رہتا ہے. تو انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتر کے اندر فرماتے ہیں شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، اسے دشمن ہی سمجھنا چاہیے. وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ سب کے سب جہنم میں جائے. وہ اکیلا جانا نہیں چاہتا جہنم میں، شیطان اکیلا جہنم میں جانا نہیں چاہتا، وہ اپنے ساتھ میں سارے انسانوں کو لے کر کے جانا چاہتا ہے، سارے انسانوں کو لے کر کے جانا چاہتا ہے. یہ اور بات ہے، اسی نے کہا کہ تیرے کچھ خاص بندے ہیں، اللہ تیرے کچھ خاص بندے ہیں، ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا. یعنی جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کو میں بہکا نہیں سکوں گا، ورنہ جو ہے ایک بڑے گروہ کو جو ہے میں تیرے بندوں میں سے لوگوں کو میں بہکاؤں گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے دعا کیا تھا. تو میرے بھائیوں آج ہم دیکھیں گے توبہ استغفار کے سلسلے میں کہ جو ہے توبہ استغفار یعنی بہترین خطا کار کون ہے. یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو زیادہ توبہ کرتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پسندیدہ آدمی ہوتا ہے. اور گناہوں کے بوجھ کا احساس آدمی، ایک نیک اور متقی اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ گناہوں کا بوجھ آدمی محسوس کرتا ہے. اور مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح سے توبہ کرنا نبیوں کا شیوا ہے. یہ ایک ہمارے اکیلے نبی کا نہیں بلکہ تمام نبیوں کا یہ شیوا ہے، سنت ہے کہ وہ توبہ کرتے تھے. حالانکہ نبی سے کوئی گناہ ہوتا، نبی سے کوئی گناہ ہوتا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انبیاء جو ہے توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں 70 مرتبہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، یعنی اپنے گناہوں سے معافی مانگتے تھے. کیا نبی کا کوئی گناہ تھا؟ نہیں تھا، ایک بھی گناہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبوت ملنے کے بعد تو دور کی بات، نبوت ملنے سے پہلے 40 سالہ زندگی کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں ہوا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. نہ نبوت ملنے سے پہلے کوئی گناہ ہوا، نبوت ملنے کے بعد کوئی گناہ ہوا. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ و استغفار کثرت سے کیا کریں. اسی طرح سے اور ایک بات جو آئے گی وہ وسعت رحمت الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ بڑی وسعت ہے. اور تم توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو مقبول کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. ہمیں چاہیے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. اسی لیے قبولیت دعا کے کچھ شرائط ہے، انشاءاللہ وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی. اور جو ہے توبہ استغفار کا کیا فائدہ ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے، یعنی گناہ ہوتا ہے اس سے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. کیسا محسوس کرتا مومن کہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا. یہ سوچتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے، ابھی مجھ پر جو ہے یہ پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے اور میں ہلاک ہو جاؤں گا. مومن ایسا سمجھتا ہے گناہوں کے بارے میں.
پہاڑ اوپر گر جاتا یہ سوچتا ہے مومن، جبکہ ایک فاجر ہے، گنہگار ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اور مسلمانوں میں جو گنہگار ہیں وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسا کہ کوئی مکھی آئی اس کے ناک کے اوپر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو ایسا کیا اور وہ مکھی اڑ کر کے چلے گئی۔ یعنی گناہوں کو ایک فاجر انسان اتنا آسانی کے ساتھ لیتا ہے، اتنا آسان سمجھتا ہے گناہ کو، کہ شراب پی لو کوئی بات نہیں، زنا کر لو کوئی بات نہیں، شرک کر لو کوئی بات نہیں، بدعت کو ایجاد کر لو کوئی بات نہیں، چوری کر لو کوئی بات نہیں، جھوٹ بول لو کوئی بات نہیں، گالی دے دو کوئی بات نہیں، اس کو بڑی بات نہیں لگے گی، وہ بس اس کو اتنا محسوس کرے گا جیسا ناک پہ مکھی بیٹھی اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دیا اور مکھی اڑ کر کے چلے گی۔ یہ ہے مومن اور فاجر میں جو ہے فرق۔ اسی طرح سے شرک اور بدعت کے علاوہ خصوصاً زیادہ جو گناہ ہمارے اندر آج موجود ہے، مسلمانوں میں ہو یا غیر مسلموں میں، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم سے جو ہے تعبیر کیا، یعنی ظلم ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا کیا ہے، یہ بری بات ہے۔ نہ کسی کے اوپر آپ ظلم کریں گے تو یہ گناہ کا بات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ظلم کرنا ہے، شرک کرنا۔ تو یہ شرک آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔ مشرک تو ہے ہی، کافر تو ہے ہی، وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور مشرک اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، لیکن یہ کلمہ وہ مشرک بھی ہے جو کلمہ بھی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا سمجھنے لگے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا سمجھنے لگے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو غوث اعظم سمجھنے لگے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو دستگیر سمجھنے لگے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بندے نواز سمجھنے لگے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو غریب نواز سمجھنے لگے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بیڑا پار کرنے والے سمجھنے لگے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اولاد کا دینے والا سمجھنے لگے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو روزی روٹی دینے والا سمجھنے لگے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنی مرادیں پوری کرنے والے سمجھنے لگے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ کو غور سے سنیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تمام صفات کو انسانوں کے اندر آج بانٹ دیا گیا۔ کوئی بیٹا دینے والا، کوئی روٹی دینے والا، کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا، کوئی حاجتوں کو حاجت روا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی جو ہے غوث ہے، کوئی جو ہے دستگیر ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بندوں کو نوازتا ہے، کوئی غریبوں کو نوازتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ اللہ کے پاس کیا بچا ہوا ہے؟ تو نے سارے اللہ کے صفات کو انسانوں کے اندر بانٹ دیا۔ ارے انسان، تو اللہ کا اتنا ناشکرا ہے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا، تجھے جسم دیا، تجھے ہاتھ دیے، تجھے پیر دیے، تجھے جسم دیا، دل کی دھڑکن دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھ دیے، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اندر اتنے اعضا بغیر مانگے کے، بغیر پیسوں کے، فری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دے کر کے ماں کے پیٹ کے اندر تجھے ایسا حسین خوبصورت انسان بنا کر کے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے لے کر کے آیا، اور روزی تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد یا دنیا سے آنے سے پہلے بھی، ماں کے پیٹ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے روزی پہنچا رہے تھے، بغیر سانس کے تو روزی حاصل کر رہا تھا۔ دنیا میں آیا، آنے کے پہلے گھڑی میں تجھے تیری روزی روٹی کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ اتنا کچھ اللہ کے احسانات تیرے اوپر ہے، اور تو ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا تو اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کو دستگیر بنا لیا، اس کو غوث بنا لیا، اس کو بندہ نواز بنا لیا، اس کو غریب نواز بنا لیا۔ میرے بھائیوں، انسان کے اندر سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک کا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ شرک سے اپنے آپ کو بچنا اور اس شرک سے توبہ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔
اور دوسرا بڑا گناہ انسانوں کے اندر جو ہے اور خصوصاً مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ بدعات کو اپنے عمل کے اندر لانا. بدعات جو ہے شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ بدعت کو ایجاد کرنا ہے. بدعات آج کتنے رائج ہو گئے ہیں. ہر مہینے میں نیا نیا بدعت ایجاد کی گئی ہے. ہر مہینے میں عید منائی جاتی ہے. محرم میں بدعت ہے, سفر کے مہینے میں بدعت ہے, آپ ربیع الاول کے مہینے میں بدعت ہے, آپ جو ہے رجب کے مہینے میں بدعتیں ہیں, شعبان کے مہینے میں بدعتیں ہیں. ہر مہینے میں اللہ کی قسم میرے بھائیو تقریباً 12 مہینوں میں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی جو ہے عید ایجاد کریے. آج اب غیروں کے اندر جائیے, آپ کو ہفتے میں ایک عید آتی رہتی, مہینے میں ایک عید آتی رہتی. بھائی ہم مسلمان سوچے کہ یہ غیر ہے, یہ اللہ کو نہیں ماننے والے, یہ تو ہر مہینہ عید منائے اور ہم کیا خاموش بیٹھے. تو لہٰذا مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا کہ ہم بھی جو ہے تم سے زیادہ عید منائیں گے, ہم تم سے زیادہ عید منائیں گے. تو یہ میرے بھائیوں بدعتیں تمام اعمال کے اندر بدعت اور جو عبادتوں کے اندر بدعت اور جو معاملات کے اندر بدعت, دین میں جو ہے بہت سی بدعتیں آج جو ہے رائج کر دی گئی اور مسلمان ان بدعتوں کے اندر جو ہے ڈوبا ہوا ہے. اور بدعتی کی کیا سزا ہے؟ بدعتی کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے. بدعتی کی توبہ کو قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ بدعت سے توبہ نہیں کر لیتا, بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا. جس بدعت میں وہ مبتلا ہے وہ بدعت کو جب تک چھوڑتا نہیں اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا, اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جادوگر کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے. جادوگر کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کریں گے. جادوگر بہت بڑا گنہگار ہے, وہ اس کی گردن مانگنے کا حکم ہے تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. وہ ایک روایت میں یہاں پر بدعتی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں یہ بدعتی جادوگر کے برابر ہو گیا. ہوا کیا نہیں ہوا؟ تو اتنا بڑا گناہ گار ہے. آدمی جب بدعت میں رہتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی, توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. دوسرے گناہوں سے آدمی توبہ کر سکتا ہے لیکن بدعتی گناہوں کے بدعت سے توبہ نہیں کر سکتا, کیونکہ بدعت اس لیے کرتا ہے وہ دین سمجھ کر کے اس کو ثواب کا کام سمجھ کر کے اس کو کرتا ہے, تو لہٰذا اس کو بدعت چھوڑنے کی توفیق اللہ نہیں دیتے. وہ بدعت اس سے چھوٹتی نہیں, تو وہ بدعت جب تک نہیں چھوڑے گا اس سے جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی طرح شرک اور بدعات کے علاوہ جو ہے بہت سے جو ہے ایسے جرائم ہیں, ایسے گناہ ہیں جو آج مسلمانوں میں بری طرح سے جو ہے رس بس چکے ہیں اور مسلمان ان کے خوگر ہو کر کے انہیں گناہی, ان کو جو ہے گناہی نہیں سمجھتے ہیں. مثلا 5 نمازوں کو چھوڑ دینا. اچھا لوگ کیا سمجھتے ہیں گناہ بولے تو کیا ہو؟ گناہ بولے تو مول صاحب چوری کرنا گناہ ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے, زنا کرنا گناہ ہے, کسی کو مدد کرنا گناہ ہے, شرک کرنا گناہ ہے, بدعت و خرافات گناہ ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے, چوری ڈکیتی وغیرہ کرنا یہ گناہ ہے. میرے بھائیوں ان گناہوں سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. نماز کا پڑھنا جتنا ثواب کا کام ہے, نیکی کا کام ہے, اس کا چھوڑنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے. لوگ نماز کو چھوڑنا گناہ نہیں سمجھتے ہیں. گناہ ہے جو آدمی بالکل سرے سے نماز کا انکار کرتا ہے وہ انسان کافر ہو جاتا ہے. جو یہ کہے کہ نماز ضروری نہیں ہے تو وہ آدمی کافر ہے. علماء کا فتویٰ ہے نماز, لیکن نماز کو جو ہے غیر ضروری نہیں سمجھ رہا ہے لیکن جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے رہا ہے. تو ایسا آدمی بھی جہنم میں چلے گا, جہنم میں چلے گا. تو نماز کو چھوڑ دینا, روزوں کو چھوڑ دینا یہ بھی گناہ ہے. آج دیکھیے گالی کے کتنے مسلمان ہیں جو پورے رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو روزے چھوڑ دے رہے ہیں آسانی کے ساتھ. یہ گناہ ہے. اس گناہ سے اپنے آپ کو توبہ کرنا ہے, اللہ سے توبہ کرنا اور معافی مانگنا ہے اور روزوں کا رکھنا شروع کر دینا. نمازیں چھوڑنے والوں یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب حساب لے گا تو سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا. نماز تمہاری درست ہو گئی اللہ تمہارے دوسرے معاملات کو آسان کر دیں گے. جب نماز صحیح نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے تم ہل نہیں سکتے. اللہ کے پکڑ میں آ جاؤ گے تو اللہ کی قسم جہنم میں چل جاؤ گے. مسلمانوں نماز فرض ہے
زکات آدمی دبا دیتا ہے، اللہ نے مال دیا، دولت دی، لیکن اس کا زکات نہیں نکالتا، یہ بھی گناہ ہے۔ آدمی اس سے بھی توبہ کرنا ہے، اس گناہ سے بھی اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور جو ہے ہر قسم کے گناہ جتنے بھی ہے تمام گناہوں سے معافی مانگنا اللہ سے، اور توبہ کرنا، اللہ میں آئندہ سے ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ اور جو ہے میرے بھائیوں، یہ تو نماز کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑ دینا، زکات کا ادا نہ کرنا، مال و دولت اور صحت ہونے کے باوجود حج نہیں کرنا، یہ تو بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے، بے شک تم ایسے عمل کرتے ہو۔ اپنے لوگوں سے کیا بولتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولتے تھے کہ لوگوں، تم آج جو چیز جو گناہ تم کر رہے ہو اس کو تم بڑا حقیر سمجھتے ہو، یعنی معمولی سمجھتے ہو۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آج ہم بھی جو ہے ہم تو بڑے گناہ کو بھی معمولی سمجھتے ہیں، لیکن صحابہ کے زمانے میں لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھتے تھے۔ معمولی ہے، چلو انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے جو یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تم معمولی سمجھتے تھے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو جو ہے ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے۔ یہ چھوٹے گناہوں کو ہم ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے، اتنا بڑا گناہ۔ تو میرے بھائیوں، گناہ کو گناہ سمجھنا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا، گناہ ہوتے ہر ایک سے ہوتے ہیں، صحابہ سے بھی کچھ گناہ ہو گئے، لیکن فوراً انہوں نے گناہ سے معافی مانگی اور توبہ کی، اللہ سے اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیے، اور وہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی سے گناہ ہوتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور کہتے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اس کی سزا کیا ہے آپ دے دیجیے۔ لہٰذا جو ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہنیہ قبیلے کی ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے جو ہے، یعنی وہ زنا کر کے حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی تھی۔ ذرا بات کو ذرا غور سے سنیں بھائی، دھیان ادھر رکھیں باتوں کو، تو غور سے بات کو سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، نہیں سنیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور میرا یہ بیان کرنا، میرا چیخنا بیکار کا ہے، بیکار کرتا ہوں، سمجھے نہیں؟ ایک آدمی محنت کر رہا ہے، کچھ بتانا چاہ رہا، تو ہم بیٹھ کر کے تھوڑا دھیان سے سننا ہے بس، اور آپ کو ساری زندگی بٹھا کر کے تھوڑا ہی میں بولوں گا، 1 گھنٹہ ہے بولنا، بس 1 گھنٹہ ذرا دھیان دیجیے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت آئی اور جو پریگننٹ تھی، زنا کی وجہ سے اس نے زنا کیا تھا، زنا کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی تھی، آئے اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ مجھ پر ہاتھ لگائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں کو، اس کے وارثوں کو بلایا، بولا کہ اس کے وارث جو ہیں ان کو بلا، تو وہ لوگ آئے تو ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کو لے جاؤ، اس کا اچھا خیال رکھو، جب یہ بچہ جنم دے دے تو اس کو میرے پاس لے کر کے آنا۔ وہ عورت کو لے کر کے گئے اور جب اس نے بچے کو جنم دیا تو اس کے بعد اس عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے کپڑے اچھی طرح سے کس ڈالو، کپڑے اچھی طرح سے باندھ کے کس دو، اور جو ہے پھر اس کے بعد اس کو رجم کر دو۔ تو لہٰذا اس کو رجم کر دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عورت کا جنازہ پڑھا رہے ہیں جو بدکار ہے، جس نے بدکاری کی ہے، جس نے زنا کیا ہے، تو اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کو بھائیو غور سے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ